یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں. عین ممکن ہے کہ راضی ہو کر وہ سارا کچھ لے جائیں. اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا. اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے. تم نے خدا کو دل سے نکالا تو اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا. اب تمہیں امن عامہ نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے. خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں تو سکون قلب کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں. حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ نسخہ نہیں بدلتا. اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کی کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں. اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو سکون قلب ہو جائے گا. اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہے ہیں اور اب نتیجہ اداسی ہے تو پھر وہ چیز دینا شروع کر دو، پھر اداسی ختم ہونے لگے گی. اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا، ان میں بڑا فرق ہے. اس سے پہلے کہ تم چھوڑ جاؤ اس کو اللہ کے نام پر لگا جاؤ، ورنہ چھوڑ تو جاؤ گے ہی. چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس مال کو آگے ٹوڑ جاؤ. اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں. بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا تو اللہ اس پر راضی ہوا. جس انسان پر انسان راضی ہو گئی وہ رضائے الہی پا گیا. جو انسانوں سے راضی رہا وہ راضی ہستی پا گیا. یہی راز ہے. رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے. اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے. جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے گا. اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے. اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے. نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں. اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہوتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے. روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی. سب سے زیادہ نیک کمائی درود شریف ہے. جب آپ کے اندر اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو رحمت کا وقت آ گیا. بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے. انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے. بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں. خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں. دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے. یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں. پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے. رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے. یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے.
سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔